جادو وہ تو کر دیا انہوں نے جادو کے اور اسی وقت موت بھی ہو جاتی ہے یا مقرر ہے، تو کیا جس نے جادو کرایا وہ قتل میں شامل ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ ہاں بالکل، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو بزرگ نے کہا کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، وہ تو بالکل قتل میں شامل ہو گیا. بھائی کسی نے کسی کو گولی ماری تو وہ قتل میں شامل ہو گیا نہیں، یہ بھی جادو کر کے انہوں نے اسے قتل ہی کرا دیا، سمجھ لو. وہ کہتا بھی پھرے گا کہ میں نے جادو کرایا تھا، دیکھو مر گیا نہیں مر گیا، تو خود ہی الزام لے رہا اپنے اوپر. تو اللہ کے یہاں لکھا گیا کہ بھائی تو نے جادو کرایا تھا مر گیا، فکس ٹائم تھا بالکل. جس کے گولی لگی اس کا بھی ٹائم فکس تھا. کسی نے کسی کو تیسری منزل سے دھکا دیا اور گر کے مر گیا، اس کا ٹائم فکس تھا، لیکن دھکا دینے والے کا تو کام ہو گیا، وہ تو اللہ کے یہاں قاتلوں میں لکھا گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب اور مکڑی کو نہ مارنا ثواب، یہ کیا باتیں؟ بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے بھائی. چھپکلی کو مارنا واقعی ثواب ہے، اور بھی مجھے جانوروں کی پوری لسٹ ہے. اسی طرح مکڑی کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ اسے بھگا دو لیکن مارنے سے بچو، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کی حفاظت اللہ کے حکم سے فرمائی تھی. حکم اللہ ہی کا تھا، کیونکہ تمام جتنے بھی جانور ہیں انہیں الہام کرتا ہے اللہ. مدھو مکھی کے بارے میں سورہ نمل میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے، اللہ اسے الہام کرتا ہے فلاں فلاں راستے پہ چل، اور یہ پھر رس چوس کے تمہارے لیے اس کے پیٹ سے اللہ ایسا مشروب پیدا کرتا ہے الگ الگ رنگوں کا جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو اللہ الہام کرتا ہے جانوروں پہ بھی، پرندوں پہ بھی، مدھو مکھیوں پہ بھی، اسی طرح سے مکڑیوں پہ بھی. تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، لیکن ہوا تھا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ جادو کے تعلق سے سوال تھا، اگر وہ انسان اتنا ڈپریشن میں آ جائے جادو کی وجہ سے اور وہ سوسائڈ کرے، کیا وہ موت اللہ کی طرف سے تھی یا پھر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان جادو کی وجہ سے اتنا ڈپریشن میں آ جائے کہ وہ سوسائڈ کر لے تو وہ کیا موت اللہ کی طرف سے تھی یا جادو کے اس میں گنا جائے گا؟ بھائی دیکھو، میں نے ابھی ایک حدیث سنائی ہے آپ کو کہ اللہ نے قلم اٹھا لیا سوتے ہوئے سے، بچے سے اور دیوانے سے. اگر وہ ڈپریشن میں اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اپنا ہوش ہی نہیں تھا، اور اس میں سوسائڈ کر لیا، تو اس سے تو اللہ نے قلم اٹھا رکھا. جادو کرنے والوں کو گناہ ملے گا اس کے سوسائڈ کرنے کا، قتل میں لکھا جائے گا اس کو، لیکن وہ خود مبرہ ہے، کیونکہ وہ جادو کی زد میں آنے کے بعد اس کے بعد وہ اس نوعیت کو پہنچا کہ اللہ نے اس کا دماغ سلب کر لیا. اب اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور اس نے ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی. تو بالکل بچ جائے گا اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنا دماغ تھا، اسے پتہ تھا نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. اگر اسے پتہ تھا پھر وہ خودکشی کر رہا تو وہ بھی پکڑا جائے گا جن نے جادو کرایا، لیکن پھر وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن اگر وہ اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس اب دماغ ہی نہیں تھا اس کی سوچنے سمجھنے کا، تو پھر وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ انصاف والے ہیں یار، اسے پتہ ہے سارے حالات کا، اسے آپ کی کیفیت کا، آپ کے ماحول کا، آپ کی سوچ کا، آپ کے علم کا، آپ کی بیماری کا، ہر چیز کا پتہ ہے اللہ. ایک سوال ہے کہ وہ اہل بیت یا سید کہہ کر مدد کے لیے آئے تو اس کو کیسے پہچانے؟ ٹائم بتا دو مجھے پہلے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی مدد کے لیے آئے، اہل بیت یا سید اپنے آپ کو کہے تو اس کو کیسے پہچاننا ہے؟ بھائی میرے خیال 1-2 ہفتے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا. پہچاننے کی ضرورت ہی کیا ہے یار؟ یہ آپ کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ نے آپ کے در پہ کسی سید کو یا اہل بیت کو بھیج دیا مدد کے لیے. یہ اللہ آپ کے مرتبے بلند کرنا چاہ رہا. آپ بالکل تحقیق میں نہ پڑیں. انہیں زکوٰۃ تو لگتی نہیں، انہیں تو آپ صدقات، گفٹ بند لفافے میں کر کے، ان کی عزت احترام کر کے کہ اللہ نے انہیں آپ کے پاس بھیج دیا. دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سمرقند کوئی جگہ تھی، میں نے ایک واقعہ پڑھا سنا تھا کہ وہاں سے ایک اہل بیت کی شہزادی، کوئی لیڈی جو تھی، کسی آفت کی وجہ سے بالکل اپنے بچوں کو لے کے، اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پریشان حال ایک شہر میں آ گئی. وہاں آ کے اس نے شہر کے کنارے پہ کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی سخی ہے جو مدد کرتا ہو. تو اس نے 2 نام بتائے، ایک مسلمان کا اور ایک مجوسی کا. یہ دونوں بہت سخی ہیں، غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں. تو اہل بیت میں سے تھی، سید تھی، تو اسے یہ لگا کہ میں تو نہیں جاتی مجوسی کے پاس، میں تو مسلمان کے پاس. تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس پہنچ گئی اور وہاں جا کے اسے کہا کہ میں سید زادی ہوں اور بہت پریشان ہوں، اس طرح سے سیلاب آیا یا زلزلے آئے اور وہ بستی ہماری ختم ہو گئی،
اور میں اپنے بچوں کو لے کے، پیوا میں پہلے سے تھی، اب بالکل ہی سب کچھ رک گیا، بچوں کو لے کے یہاں آئی اور میرے لیے کچھ رہنے کا انتظام، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ تو اس نے جی آپ کے پاس کچھ سند ہو تو دکھائیں، اہل بیت ہونے کی، حالانکہ سخی تھا۔ تو انہوں نے بھائی دیکھو میں تو خود لوٹی پیٹی آئی، میرا سامان بھی میرے پاس نہیں ہے، بس بچے یہ پوٹ لیا کپڑوں کی طرح سے، تو میں تجھے سند کہاں سے دے دوں گی؟ میں تو شجرہ ساتھ نہیں لا سکتی تھی اس وقت۔ تو اس نے جی بنا سند کے تو میں نہیں مدد کر سکتا، اس نے لوٹا دیا۔ تو وہاں سے نکلی بیکار، بالکل مجبور بیچاری عورت، بے سہارا، تو مجوسی کے پاس چلی گئی۔ تو مجوسی نے جب سنا کہ اہل بیت میں سے ہے، تو اس نے ان کے ادب و احترام میں فوراً ایک چھوٹے سے گھر کا جھوپڑی کا انتظام کر دیا، اور کچھ اس میں راشن واشن ڈلوا دیا، ان کے پردے کا انتظام کر دیا۔ رات کو جب یہ مسلمان سوئے تو ان نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کے باہر ہی ٹہل رہے۔ تو یہ پہنچ گیا نبی کے پاس، پہچان لیا، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور اگر ممکن ہو تو یہ محل مجھے عنایت فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس سے کہی کہ بھائی یہ تو کسی ایمان والے کے لیے ہے، کہ جی میں ایمان والا ہوں، کہ اللہ سند دکھا۔ اتنا حضور کا کہنا تھا کہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے سند مانگی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی ہڑبڑا کے تو یہ بھاگا، پتہ لگا وہ سیدہ جو ہیں کہیں نہیں ملی شہر میں، اسے پتہ لگا مجوسی نے پناہ دے دی، تو یہ مجوسی کے پاس گیا اور بہت ساری دولت لے گیا کہ انہیں میرے حوالے کر دے، میں ان کے رہنے کا بہترین انتظام کروں گا اور خرچہ بھی دوں گا، سب کروں گا۔ تو مجوسی نے کہا بھائی تو سب کچھ لٹا دے اپنا، جب بھی اب میں انہیں تجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ جو خواب تجھے آیا وہ خواب مجھے بھی آیا۔ اب وہ سودا بک گیا، تو اس لیے کبھی تحقیق نہ کرو۔ اگر اللہ آپ کے پاس بھیج دے تو بس اللہ کی نعمت سمجھو اور رحمت سمجھو اور برکت سمجھو اور درجہ بلندی سمجھو۔ کچھ عورتیں مسجدوں کے لیے عورتوں کے لیے چندہ مانگتی پھر گئی۔ ابھی 4 دن پہلے ایک عورت آئی تھی، کوئی 808 میں رات کہ بڑا اسٹیشن پر مسجد بندے ہوا ہے مدرسہ، ہم وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ لیکچر ہے وہاں بچوں کے لیے ایڈیٹ پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے، وہ ایک آدمی چندے کے 54,000 روپئے لے کے بات ہے۔ اب ہمیں کچھ اس پر وہ نہیں آیا، تو اس لیے کوئی مدد نہیں کرے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں اور مرد جو چندے کے لیے پھرتے ہیں، ان میں ہم چندہ دیں یا نہ دیں مسجد مدرسوں کے لیے؟ بھائی بالکل نہ دیں، آپ ان سے ان کا پتہ لے لیں اور آپ خود جا کے ہیلپ کریں۔ مسجد مدرسے ہماری ذمہ داری میں ہیں، لیکن بیوقوف بننا ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اللہ بیوقوفوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ان سے ایڈریس لے لیں، فون نمبر لے لیں، بہت آسان ہے آج کل موومنٹ۔ آپ کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہو۔ آپ ان سے پتہ لے کے ہمیں دے دیں، ہم اپنا تحقیق کر کے نمٹ لیں گے۔ لیکن اس طرح آپ پیسے پکڑا دیں اپنی کمائی کے نہ، اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے۔ اب یہ جو ہو گیا بات کہ آدمی کچھ دینا چاہتا ہے کو، لیکن برائی کی وجہ سے وہ پریشان ہے، پچھڑ جاتا ہے، مطلب ایک عام موت بن گیا۔ جو مستحق لوگ ہیں، جو درست ہو جائیں ان کو نہیں دے پاتا۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے چکروں میں جو مانگنے والے ہیں مستحق کو بھی نہیں دے پاتا۔ بالکل آپ کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے۔ بھائی آپ اس قابل کیوں کر رہے لوگوں کو کہ زکوٰۃ مانگنے آپ کے گھر آئیں؟ آپ گھر جا کے انہیں زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ایک قصہ یہ پڑھا تھا ان کا، امام جعفر صاحب کا، کہ ان کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اسے زکوٰۃ دی اور پھر اس سے معافی مانگی۔ اس نے حضرت آپ نے تو اتنا کچھ مجھے دے دیا کہ میری ساری عمر مانگنے کی وہی نہیں رہی، کہ میں اس لیے معافی مانگ رہا کہ میں نے اس قابل کر دیا تجھے کہ تجھے مانگنا پڑا، میں خود آگے تیرے پاس کیوں نہیں زکوٰۃ دینے آیا تجھے؟ زکوٰۃ تو اللہ کا وہ حق ہے جو اس نے ایسا تحفہ ہمیں دیا کہ جو ہمارے مال کو پاک کر دے۔ سوال دیکھ لو بھیا، آخری ہے میرے خیال، ٹائم ہو گیا پورا، ہیں 40 ہو گئے، مزہ آ رہا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھو جو فرشتے ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی دیگر انبیاء،
انہیں معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہیں، اور بچوں کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ انوسینٹ ہے۔ معصوم اور کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن جو بچے انوسینٹ ہیں نا انہیں معصوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کو یا فرشتوں کو جو معصوم کہنے کا معاملہ ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اچھا، دو سوال ہو رہے ہیں میرے۔ اگر کسی کے والد نے شادی کی ہو کسی عورت سے، اس کو بچے جوان ہیں، اور اس عورت کا کوئی بچی جوان ہے یا بچے جوان ہیں، ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کسی نے شادی کی اور اس کے ساتھ وہ بچی آئی کسی مرد نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ، اور اس مرد کی پہلی بیوی سے بچے جوان ہیں، ہاں اور جس عورت سے شادی کی اس کے بھی بچے جوان ہیں، تو ان بچوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے بارے میں فتویٰ لینا چاہیے آپ کو، یا میں اگلی بار بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ کچھ مجھے اس میں اشکال ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا جو شادیوں کے حوالے سے سورہ نساء میں پوری لسٹ ہے کہ کن کن سے شادی ہو سکتی ہے کن کن سے نہیں ہو سکتی، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں تو ہو سکتی ہے، لیکن میں کنفرم کروں گا اگلے ہفتے آپ کو قرآن دیکھ کے۔ اچھا، اور ایک یہ بھی سوال ہے میرا، یہ بھی بتا دینا کہ جو بھی جس بیوی نے شادی کی اس کے باپ نے، وہ اگر اس کو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے اولاد کی سے شادی ہو سکتی ہے؟ دوبارہ بتاؤ، مطلب کسی کو طلاق دے دی باپ نے تو اس کا بیٹا اس سے شادی کر سکتا ہے کہ اپنی، وہ تو کنفرم ہے کہ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں پوری لسٹ ہے، اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے ہوں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ تو کنفرم ہے مجھے آیت کا۔ اس سے مگر وہ جو پہلا سوال تھا اس کے میں کنفرم نہیں ہوں، اس لیے اس بار جواب نہیں دے رہا، اگلی بار جواب دے اچھا، اور ایک سوال ہو رہا ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی بہن کا حصہ نہیں دے رہا کوئی بھائی تو وہ کسی حرام طریقے سے یا چوری کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا تو بہن جو ہے وہ کسی طریقے سے، یعنی کہ بدماشوں کے ذریعے یا چوری کے ذریعے، ناجائز جو کہلاتا ہے ہمارے معاشرے میں معاملہ، اس ذریعے سے اپنا حصہ لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں کہ حضور میرا شوہر ہمیں نان نفقے کے پیسے تک نہیں دیتا، تو کیا میں اس کی جیب سے پیسے نکال لیا کروں؟ یہ چوری تو نہیں ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، تو اس سے نس ملتی ہے، لیکن اتنا ہی حصہ جتنا اس کا بنتا ہو، زیادہ نہیں۔ وما والد زندہ ہو تو والد زندہ ہو مطلب میں نے سوال کیا کہ حصے کی بات جو آئی، وہ حصہ تو ماں باپ کی وراثت میں ہے نا، لیکن اگر والدہ فوت ہو گئی اور والد زندہ ہے تو والد زندہ ہو تو اب حصہ ہی نہیں بنے، والد تو مالک ہے، والد تو مالک ہے، وہ نہیں دیتا اپنی کسی اولاد کو، کسی کو دیتا ہے، بھائی اس کے اوپر قابض ہو گیا، والد کو بھی اس نے اپنے قابو میں کر لیا۔ ایسا ہے۔ وہ تو جب تک باپ زندہ ہے جب تک کوئی وراثت نہیں بٹی، پھر تو اسے قابض ہونے کا گناہ ملے گا کہ انہوں نے قبضہ کر رکھا اس کے مال پہ، لیکن باپ کے مال پہ کر رکھا، ابھی بہن کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، باپ کے مرنے کے بعد بہن کا حق بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی اگلے ہفتے باقی انشاءاللہ، چاہے دے دو عبداللہ۔